اگر کسی مولوی کے اندر ہم نے کوئی برائی دیکھ لی تو اسی مسئلے کا جواب مجھ سے چاہتے وہی مسئلہ مجھ سے پوچھتے ہیں تاکہ وہ ذلیل ہو جائے. مسئلے کا جواب ہمیں معلوم رہتا ہے لیکن پوچھتے اس لیے ہیں اس کی انسلٹ ہو جائے. لیکن صحابہ کرام کے اندر یہ چیز نہیں تھی. کیا کہہ رہے ہیں؟ آئے اوبے تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تمہارے نزدیک تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو ابی ابن کعب نے حضرت عمر فاروق سے ایک اور سوال کر لیا. آئے عمر کیا تمہارا گزر کبھی کسی کانٹے دار راستے سے ہوا ہے؟ کیا تمہارا گزر کبھی کسی خاردار راستے سے بھی ہوا ہے؟ کانٹے ہی کانٹے بچھے ہوئے ہوں، دائیں بھی کانٹے ہوں بائیں بھی کانٹے ہوں، زمین پر بھی کانٹے بچھے ہوئے ہوں، اور تمہارے پیروں میں چپل بھی نہ ہو، تمہارے پیروں میں جوتا بھی نہ ہو، اور تمہارا گزرنا بھی ضروری ہو، تو آئے عمر تم اس خاردار راستے سے کیسے گزرو گے؟ تم اس کانٹے دار راستے سے کیسے نکلو گے؟ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے آئے اوبے اگر راستہ خاردار ہے اور راستہ کانٹوں دار ہے تو ہم اپنے دامن کو بچاتے ہوئے نکلیں گے. ایک ڈالی کو یوں کریں گے، دوسری ڈالی کو ایسے کریں گے، اور اپنے دامن کو ہم بچائیں گے اور دھیرے دھیرے وہاں سے نکلیں گے. کہیں کوئی کانٹا میرے جسم میں نہ چبھ جائے، کہیں کوئی کانٹا میری چادر میں الجھ نہ جائے، ہم اس سے بچا کر نکلیں گے. حضرت عبی کہنے لگے آئے عمر کتنا بھی تم بچو لیکن جب راستہ ہی خاردار ہے، جب راستہ ہی کانٹوں دار ہے تو 2-4 کانٹے تمہاری جسم میں لگ ہی جائیں گے، تمہیں زخمی کر دیں گے، تمہارے پیروں میں بھی چبھیں گے، تمہارے ہاتھوں کو بھی زخمی کر دیں گے، 2-4 کانٹے تمہاری لگی جائیں گے تو تم کیا کرو گے؟ حضرت عمر کہنے لگے جب بہت زیادہ بچنے کے بعد 2-4 کانٹے مجھے لگ جائیں گے، میرے جسم کو زخمی کر دیں گے، ہم اپنے گھر جائیں گے اور اس کی دوا علاج ہم کر لیں گے، مرہم پٹی ہم کر لیں گے، اس زخم پر ہم مرہم لگا لیں گے، ہم اس کا دوا علاج کر لیں گے. حضرت عبی کہنے لگے یہی تو تقویٰ ہے جو تم نے اپنی زبان سے بیان کر دیا ہے. آئے عمر یہ دنیا گناہوں کا بازار ہے، قدم قدم پر تمہیں گناہوں کے بازار سجے ہوئے ملیں گے، قدم قدم پر تمہیں گناہوں کے بازار لگے ہوئے ملیں گے. تم جس طریقے سے خاردار راستے سے نکلتے ہو، جس طریقے سے کانٹوں دار راستے سے نکلتے ہو، تم اسی طریقے سے اس دنیا میں گناہوں سے بچتے ہوئے نکل جاؤ، گناہوں کی طرف تاک کر مت دیکھو. آئے عمر بہت بچنے کے باوجود تم انسان ہو، ہم سب انسان ہیں، جب بہت زیادہ تم گناہوں سے بچو گے تو 2-4 گناہ تم سے ہو ہی جائیں گے. انسان ہونے کے ناطے تم گناہ کر بیٹھو گے تو تم کیا کرو گے؟ تو تم اس کا بھی دوا علاج کر لینا، اس کی بھی مرہم پٹی کر لینا. حضرت عمر نے کہا گناہوں کا دوا علاج کیا ہے، گناہوں کی مرہم پٹی کیا ہے؟ حضرت عبی ابن کعب کہتے ہیں توبو اللہ، اپنے دامن کو پھیلانا اور اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کر لینا اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لینا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر لینا. یہی اس کی مرہم ہے، یہی پٹی ہے، یہی اس کا علاج ہے. یہ ہے تقوی کا معنی. جب بہت زیادہ تم بچو گے 2-4 گناہ تم سے ہو ہی جائیں گے. جب گناہ تم سے ہو جائیں تم اس کا علاج کر لینا، توبہ کر لینا، استغفار کر لینا. آپ دیکھ لیجئے